بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں قادیانیوں کی پہچان کا 7واں نشانی بیان کریں گے۔ یعنی ان نشانیوں کو آپ نے سیکھنا ہے اور پہچاننا ہے، اور پھر ان نشانیوں کے ذریعے آپ نے قادیانی کو پہچاننا ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہم بیان کریں گے نشانی نمبر 7، قادیانیوں کا ٹی وی چینل MTA۔ MTA یعنی مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے سیٹلائٹ سے 24 گھنٹے نشر ہوتا ہے، اور جس پر یہ اپنے مذموم اور کفریہ اور گندے اور شرکیہ عقائد کی پرچار کرتے ہیں، اور اس کی دجل پر مبنی تعلیم کو اسلام احمدیت یعنی احمدیت ہی اصل اسلام کے نعرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی اس کی چینل کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے اور اس علم اور جاہل لوگوں کو دھوکہ دے کہ اصل اسلام وہ کیا ہے، نعوذ باللہ وہ مرزا غلامت قادیانی کا ہے۔ حالانکہ مرزا غلامت قادیانی کا کوئی اسلام نہیں، وہ کفریہ عقائد ہے، وہ سارا کا سارا کفر ہے، بکواس ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس ٹی وی چینل پر اپنے کفریہ عقائد کا پرچار کرتے ہیں۔ قادیانیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آج کے اس دور میں جب کیبل ٹی وی عام ہے اور ڈش اینٹینیا کا استعمال پاکستان میں عام گھریلو صارفین کے لیے متروک و معدوم ہو چلا ہے، لیکن اس کے باوجود قادیانی MTA چینل دیکھنے کے لیے یعنی قادیانی چینل دیکھنے کے لیے غرض سے اپنے گھروں پر ڈش اینٹینیا لگاتے ہیں۔ یعنی اکثر قادیانیوں کے گھروں پر وہ ڈش اینٹینیا رکھا ہوتا ہے، حالانکہ اس جدید دور میں لوگ ڈش اینٹینیا استعمال نہیں کرتے، لیکن قادیانی اپنی چینل کو لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کے لیے یہ ٹی وی ڈش اینٹینیا کا استعمال کرتے ہیں، اور جن مسلمانوں پر یہ اپنے دجل، دھوکہ اور فریب کی تباہ آزمائی کرتے ہیں، ان کو اکثر تبلیغ کی نیت سے اپنا یہ ٹی وی چینل اپنے گھر یا علاقے کے قادیانی مرکز میں بلا کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جو سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، سیدھا سادہ مسلمان ہوتے ہیں یا لبرل مسلمان ہوتے ہیں، جو اسلام سے ناخبر ہوتے ہیں اور قادیانیوں کا، اس کے کفر کا، اس کے گندے عقائد کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ مسلمانوں کو دھوکے سے اپنے گھر بلاتے ہیں اور اپنے گھر میں اس ڈش اینٹینیا کے ذریعے اس کو اپنا چینل دکھاتے ہیں۔ اور دوسرا چینل جو ہے قادیانیوں کا مشہور چینل مینارۃ المسیح، جو کہ قادیان انڈیا میں ہے، بھارت میں ہے، جس مینارہ کو یہ اپنے ٹی وی چینل پر مسلمانوں کے مقابلے میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جگہ دکھا کر اس کو مشتہر کرتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی جو مقدس مقامات ہیں، مکہ مکرمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جگہ وہ قادیانیوں کو اور اسلام سے بے خبر اور جاہل مسلمانوں کو یہ مینارۃ المسیح کا چینل دکھاتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ اپنے گندے عقائد کا پرچار کرتے ہیں۔ لہذا اگر ٹیلی ویژن پر MTA چینل آیا تو اس کو نہ سننا چاہیے اور نہ اس کو دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ قادیانیوں کا ہے، اور اگر آپ اس کو سنیں گے تو آپ کے عقیدے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔
اگر ایک بات کے ساتھ بھی آپ قادیانیوں کے ساتھ آپ نے اتفاق کر لیا یا دل میں کوئی نرمی پیدا ہو گئی تو آپ کا ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لہذا اس چینل کو نہ دیکھنا چاہیے اور نہ سننا چاہیے، اور جو مسلمان اس سے بے خبر ہے اور اس کو دیکھتے ہیں اس کو منع کرنا چاہیے. نمبر 8، سب سے عام نشانی یہ ہے کہ قادیانی ناموں کے آغاز میں آپ کو محمد لگا نظر نہیں آئے گا. یعنی کسی قادیانی کے نام میں محمد نظر نہیں آئے گا، محمد نظر نہیں آئے گا، بلکہ نہیں کوئی پیدائشی قادیانی آپ کو اس طرح کا خالص اسلامی نام رکھے نظر آئے گا. یعنی کوئی قادیانی اس کا نام خالص اسلامی نام نہیں ہوگا جو پیدائشی قادیانی ہے. جس مسلمان کو انہوں نے قادیانی نعوذ باللہ بنایا ہو تو ایسے شخص کو اس کا نام پھر اس میں محمد اور اس طرح کے اسلامی نام ہوتے ہیں، لیکن وہ تو پیدائشی قادیانی نہیں ہوتا. لیکن جتنے پیدائشی قادیانی ہے اس میں آپ کو محمد نام کا نام نظر نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ مسلمانوں والے وہ جو نام ہے ٹھیک ہے وہ اکثر وہ نہیں رکھتے، بلکہ جیسے کہ مسلمانوں کے عبداللہ نام ہے، مصطفیٰ نام ہے، عبد الرشید نام ہے، اسی طرح عبد القیوم نام ہے، عبد الخالق نام ہے، عبد الرزاق نام ہے. اس طرح وہ نام نہیں رکھتے، بلکہ جبکہ ان کے ناموں کے اختتام پر احمد لگا ہوا پایا جاتا ہے. یعنی اکثریت پیدائشی قادیانی اس کے نام کے آخر میں احمد ضرور ہوگا. اور جو مرزا قادیانی کے نام کا بھی حصہ تھا جیسے مرزا غلام احمد، تو قادیانی قرآن میں بیان ہونے والے احمد کا جو نام ہے، یعنی قادیانی جو اپنے ساتھ احمد لگاتے ہیں تو مرزا غلام قادیانی کی وجہ سے لگاتے ہیں. اور مرزا قادیانیوں کا یہ خیال ہے جو قرآن مجید میں احمد کا نام استعمال ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور اس کا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے کے اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. تو یہ آیات مبارکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو خوشخبری سنائی تھی تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھی. اور تمام مفسرین نے اس آیات مبارکہ میں احمد کا جو مصداق قرار دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاتم النبیین. لیکن قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے مراد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد ہے. تو ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر تمام قادیانی جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ احمد لگاتے ہیں. تو یہ اس کی 8ویں نشانی ہے. 9ویں نشانی، یاد رہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں پھیلائے جانے والے زیادہ تر قادیانی پنجابی زبان بولنے والے گیرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی کا تعلق بھی تقسیم ہندوستان سے قبل قادیان جو تھا ضلع گرداسپور کا گاؤں ہے اور تحصیل بٹالہ کا گاؤں ہے، وہ پنجاب سے تھا، یعنی ہندوستان کے پنجاب سے تھا. اس لیے ان کی تبلیغ کا زیادہ اور مرکزی دائرہ اثر بھی تقسیم سے قبل اور بعد میں بھی پنجاب ہی رہا، جہاں موجودہ سادہ لوح دیہاتی ملنسار ماحول میں ان کے فتنے کا شکار ہو سکے. اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے نسل در نسل. یعنی قادیانی زیادہ تر پنجابیوں کو قادیانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سیدھا سادہ لوگ ہوتے ہیں، اسلام سے ناخبر لوگ ہوتے ہیں.
قادیانیوں کو نہیں پہچانتے، لہذا قادیانی اپنی زیادہ تر تبلیغ پنجاب کے لوگوں سے کرتے ہیں، اور مرزا غلام قادیانی کا تعلق بھی چونکہ انڈیا کے پنجاب سے تھا تو وہ اکثر قادیانی جو ہے وہ پنجابی زبان بولتے ہیں۔